اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ 7 دنوں میں سے ایک دن خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں اور اس دن دنیاوی کاموں اور خرید و فروخت سے باز رہیں۔ جو دن اس مقصد کے لیے متعین کیا گیا وہ اگرچہ جمعے کا دن تھا، لیکن بنی اسرائیل نے خواہش کی کہ اس کی بجائے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اس بنا پر ہر ہفتے کا دن ہی ان کی عبادت اور تعطیل کا دن قرار پایا۔ چنانچہ اس روز بنی اسرائیل کا اجتماع منعقد ہوتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور بنی اسرائیل ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہوئے اسے خدا تعالیٰ کے لیے مخصوص سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ اس دن کسی دنیاوی کام کو ہاتھ نہ لگاتے اور خدا کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رحلت فرما گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل کی زندگی میں کئی تبدیلیاں آئیں، لیکن وہ ہفتے کے دن کو محترم ہی سمجھتے رہے۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا اور بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو دریا کے کنارے واقع گاؤں ایلا میں رہائش پذیر تھا، اس نے ہفتے کے دن کا احترام برقرار نہ رکھا اور وہ لوگ اس دن مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ہفتے کا دن کہ جس میں بنی اسرائیل پر مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، اور چونکہ ہفتے کے روز مسلسل تعطیل ان کے درمیان رائج رہی تھی، لہٰذا اس روز مچھلیاں امن محسوس کرتی تھیں اور وہ گروہ در گروہ پانی کی سطح پر ظاہر ہوتی تھیں، لیکن چونکہ دوسرے دنوں میں ان کا شکار کیا جاتا تھا اس لیے وہ گہرے پانی میں بھاگ جاتی تھیں۔ اس پر بنی اسرائیل کے وہ افراد کہ جن پر دنیا کی ہوس غالب تھی، وہ باہم مل کر بیٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمیں کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے کہ جس سے ہم اس مشکل سے نجات پا سکیں۔ ہفتے کے دن دریا کے کنارے مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن دوسرے دنوں میں وہ دریا کے تہہ میں چلی جاتی ہیں اور ہم بے حد محنت اور مشقت کے باوجود بھی ان کا شکار نہیں کر پاتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ دریا کے ساتھ کھالیاں نکال کر مچھلیوں کو ان میں منتقل کر لیا جائے اور اگلے دن ان کا شکار کر لیا جائے۔ پھر انہوں نے اسی ترکیب پر عمل کیا اور دریا میں گڑھے کھود نکالی۔ چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں آزادی سے ان گڑھوں میں آ جاتیں، لیکن شام کو جب وہ واپس جانے لگتیں تو وہ لوگ گڑھوں پر بند باندھ کر انہیں قید کر لیتے اور دوسرے دن ان سب کو پکڑ لیتے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ لوگ جمعے کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھودتے اور پھر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے انہیں دریا سے ملا دیتے۔ اس طرح ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑھوں میں جمع ہو جاتی اور اتوار کے دن وہ ان کا شکار کرتے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور کھلم کھلا اس گناہ کا ارتکاب کرنے لگے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن لوگوں کو اس گناہ سے منع نہیں کرتے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اس کو گناہ بھی سمجھتے تھے اور لوگوں کو اس کام سے روکتے بھی تھے۔ قوم کے صاحب علم اور دیندار لوگوں نے انہیں نصیحتیں کی اور خدا کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرایا، لیکن اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اسی طرح کافی مدت گزر گئی اور دیندار لوگ ان گناہ گار لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ اس موقع پر وہ لوگ جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن عمل بالمعروف نہیں کرتے تھے، انہوں نے عمل بالمعروف کرنے والے گروہ سے کہا، تم ایسے لوگوں کو نصیحتیں کیوں کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرنا یا دردناک عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ نصیحت کرنے والوں نے کہا، ہم اس قوم کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں
کہ خدا تعالیٰ کی عبادت گاہ میں ہمارا عذر قائم ہو جائے۔ بہرحال ان صاحبان علم کی باتیں مؤثر ثابت نہیں ہوئیں اور وہ لوگ اپنے بتائے ہوئے طریقے سے مچھلیوں کا شکار کرنے میں مشغول رہے، بلکہ وہ تو اپنی اس غلط حرکت پر خوش ہوتے اور اسے اپنی کامیابی سمجھتے۔ جب نصیحت کرنے والوں نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے اور برابر گناہ میں مشغول ہیں تو انہیں دکھ ہوا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، اب ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ رات کے وقت شہر سے باہر جنگل میں چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد عذاب خدا نازل ہو گیا جس نے ان سرکش لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ احادیث میں واضح ہے کہ جس مخلوق کو خدا مسخ کر دیتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی بلکہ ہلاک ہو جاتی ہے اور نہ ہی آگے اس کی نسل چلتی ہے۔ البتہ خدا اس کی شکل و صورت پر اور مخلوق پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندروں کی نسل اس دور میں مسخ ہونے والے لوگوں کی نسل سے ہے، بلکہ یہ ان سے ملتی جلتی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔